بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کورس کی ان نئی کلاسز میں سبق نمبر 3 کے ساتھ قرآنی طالب علموں کا خیر مقدم اور خوش آمدید۔ آج کے اس تیسرے سبق میں تمام حروف تہجی کو حرکات کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لیں گے کہ تجوید القرآن کے مطابق حرکات کیا ہوتی ہیں، یعنی حرکات سے کیا مراد ہے اور ان کے مزید کیا کیا نام بولے جاتے ہیں۔ تو آئیے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حرکات لفظ حرکت کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں جنبش، یعنی ہلنا جلنا۔ 28 حروف میں سے کسی بھی حرف پر آنے والی حرکات 3 قسم کی ہو سکتی ہیں، لہٰذا انہیں حرکات ثلاثہ کہا جاتا ہے، یعنی 3 حرکات۔ انہیں ہم عام زبان میں زبر، زیر اور پیش کہتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم صرف زبر کے بارے میں پڑھ سکیں گے۔ زبر کسی حرف کے اوپر آنے والے اس ترچھے نشان کا نام ہے۔ یہ نشان یعنی زبر اپنے حرف کی آواز کو اوپر کی طرف نکال دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نشان کو زبر کا نام دیا گیا، جیسے تا زبر تا، جیم زبر جا، لام زبر لا وغیرہ۔ اس نشان یعنی زبر کے 2 نام اور ہیں۔ آپ زبر کو تجوید کی کلاسوں میں فتحہ کہتے ہوئے بھی سنیں گے، نیز اسے نصب بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ نام اگلے اسباق کو بخوبی سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اب آئیے ہر حرف کو زبر کے ساتھ یعنی فتحہ کے لہجے میں نصب لگا کر پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دھیان دیجیے گا، الف زبر آ، نہیں جی نہیں، اب یہ حرف الف نہیں رہا بلکہ حمزہ ہے۔ ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ۔ الف اور حمزہ میں جو فرق ہے اسے بخوبی ذہن نشین کرنے کے لیے آئندہ کلاسز کو دیکھنا از بس ضروری ہے۔ آگے دیکھیے، با زبر با، تا زبر تہ، سا زبر سہ، جیم زبر جہ، ح زبر ح، خو زبر خو، دال زبر دہ، ذال زبر ذہ، رو زبر رو، ز زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ض، طا زبر طا، ظا زبر ظ، عین زبر ع، غین زبر غ، ف زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہ زبر ہ، حمزہ زبر ا، یا زبر یا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اسے بار بار دیکھیں، پڑھیں۔ خداوند کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مزید اسباق اور ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے تاحال اس چینل اور فیس بک پیج قرآنی آئینہ کو سبسکرائب اور فالو کیا نہیں ہے تو ابھی ہی کر لیجئے اور رہیے ہمیشہ ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔